بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں پھر نماز کے تعلق سے، فرائض نماز کے تعلق سے آج میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حرام کام بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، پھر ہم رک کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ہماری نماز ہی درست نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، آج 50 سال سے، 60 سال سے، 40 سال سے لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں اور کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہم کو، اور جس کی وجہ سے ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، سرے سے ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یعنی ہم فرائض صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہے ہیں، اسی طرح واجبات تو معلوم ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے سنتیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ تو مطلب کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز کے بارے میں آپ کو سیکھنا پڑے گا، یہ علم سیکھنا فرض ہے میرے دوستوں۔ کسی طرح بھی سیکھیں، کسی عالم دین سے جا کر سیکھیں یا کتابوں کے ذریعے سیکھیں، لیکن سیکھیں، یہ علم سیکھنا بہر صورت آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں نماز کے فرائض کے تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ آج صرف نماز کے فرائض بتاؤں گی، یعنی یہ ایک دم اہم ضروری ہے، یعنی اللہ کا حکم کیا کیا ہے نماز کے اندر۔ تو سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، نمبر 2 ہے قیام یعنی کھڑا ہونا، اور نمبر 3 میں ہے قرات یعنی قرآن عظیم کا پڑھنا، نمبر 4 میں ہے رکوع کرنا۔ اب کس طرح کرنا ہے میں ابھی بتاؤں گا سب، رکوع کرنا، اور نمبر 5 میں ہے سجدہ کرنا، اور نمبر 6 میں ہے قائد اخیرہ، اور نمبر 7 میں ہے خروج بسنعی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ یہ سب نام سنے ہوں گے۔ بہر صورت یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہیں تو نماز پڑھنا ہی چاہیے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں فرائض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی ہم لوگ جو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، دیکھیے یہ بھی طریقہ آپ سیکھ لیں۔ اللہ اکبر کس طرح کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کے یہ جو پشت ہے یہ پچھم کی طرف ہونی چاہیے، قبلے کی طرف، اور اس طرح ہاتھ لے جائے، کان کے لو میں لگائے اللہ اکبر کہہ کے، ناف کے نیچے یہاں لا کر اس طرح سے باندھ لیں ہاتھ۔ یہ طریقہ ہے آپ کو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اسی کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ یہ کہنا فرض ہے، اور اتنے آواز سے کہنا فرض ہے کہ کم سے کم خود سن سکے، جیسے اللہ اکبر، کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے، ورنہ اگر سمو جائے تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہ فرائض ہیں۔ اچھا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونا تو الحمدللہ ہم لوگ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ، بعض لوگ ہیں جو ذرا سی تکلیف کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو خیر ان کا مسائل الگ ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ کھڑا ہونا، اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، عذر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام اس کے لیے فرض ہے، کم سے کم اتنا دیر کھڑا ہو سکے کہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ لے، تو کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ چلیے، نمبر 3 ہے قرات یعنی قرآن شریف، قرآن شریف کا پڑھنا۔ اب دیکھیے کہ 95% لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بہت دور رکھتے ہیں، اور دلاتے بھی ہیں تو جیسے تیسے، جہاں تہاں، جدھر، بس یوں ہی پڑھ لو قرآن پاک۔
تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور یہ فرائض ہے، اگر قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ ہاں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا تو جیسے تیسے پڑھ لیے نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ جب تک قرآن آپ صحیح سے نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ کیا لگا کہ بہترین حافظ قرآن یا قاری قرآن کے پاس جائیں اور اپنے بچوں کو اور خود بھی اپنا 2-3 سورت کم سے کم صحیح کر لیں۔ انشاءاللہ آپ میرے اس میں رہیں گے تو میں وہ بھی سکھاؤں گا آپ کو۔ تو قرأت قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اور چوتھی ہے رکوع کرنا۔ اچھا، رکوع کس طرح کرنا ہے؟ رکوع اس طرح کرنا ہے کہ پیٹھ ایک دم سیدھی ہو جائے، پیٹھ ایک دم سیدھی ہو جائے اور ہمارے آنکھوں کے نظر جو ہے دونوں پیر کے درمیان ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ رکوع میں ایک دم سیدھا، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ایسا رکوع ہلکا سا کرتے ہیں، اور لیکن رکوع کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ چلیے، اس کے بعد ہے سجدہ۔ تو سجدے میں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ناک، یہ جو ناک کی ہڈی ہے یہ نرم ہڈی لگتی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو، لیکن کچھ لوگ پہلے سر کو لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، جانے کا سنت طریقہ یہ ہے اور سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی جمی ہو اور ساتھ میں یہ ناک کی جو ہڈی ہے یہ بھی اس میں لگی ہو، اور سجدے کی جگہ پہ دبا ہونا چاہیے، یہ ناک جو ہے اس طرح سے دب جانی چاہیے، اور یہ برابر پیشانی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پیر کی جو انگلی ہے، یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ لوگوں میں نہ جانکاری کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، 10 انگلی ہے نا، 5 انگلی دونوں پیر میں، تو پانچ انگلی اس کی، 5 انگلی اس کی، یعنی 10 انگلی کا قبلے رخ اس طرح ہونا، یعنی جو انگلی ہے اس کو اس طرح سے جب دبائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ پچھم کی طرف ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے 10 انگلی کا رکھنا یہ سنت طریقہ ہے، لیکن فرض کیا ہے؟ فرض جو ہے اس کے اندر دونوں انگوٹھا ہے اس کا پچھم کی طرف اس طرح سے ہونا، یہ ایک دم فرض ہے۔ اور 3 انگلی، یعنی انگوٹھے کے بعد انگوٹھا، اس کے بعد والی، اس کے بعد والی، ادھر والا انگوٹھا، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، یعنی 3 انگلی کا پچھم کی طرف اس طرح ہونا یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کی 3 انگلی اگر اس طرح سے دبی نہیں، پچھم کی طرف گھما نہیں، قبلے کی طرف نہیں ہوا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور جب نماز درست نہیں ہوگی آپ کی نماز ہو نہیں رہی ہے، لیکن ہم اس پہ خیال ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں اسی ویسے ایسے صرف زمین پہ اس کا پیر کیا انگلی ایسے لگ جاتا ہے، تو نماز نہیں ہوگی میرے دوستوں، اس طرح نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور 3 انگلی جیسا میں کہا اس طرح سے آپ کو لگانا پڑے گا تاکہ یہ واجب ادا ہو جائے، اور انگوٹھے کا لگانا فرض ہے، اور 10 انگلی کا لگ جانا یہ بہت بیسٹ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو سجدہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا، میں انشاءاللہ پریکٹیکل بھی بتاؤں گا، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو کمنٹ میں ہم کو بتائیں، انشاءاللہ میں جس طرح سے بھی ہو نماز کے تعلق سے یا کوئی بھی مسائل ہو تو آپ عرض کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ چلیے، اب ہو گیا قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں جیسے کوئی بھی نماز کے آخری میں جو بیٹھتے ہیں، یعنی 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسرے رکعت پہ جو ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اس جگہ پہ تو وہاں پہ بیٹھنا آخر میں، ایسا نہیں 4 رکعت والی نماز ہے تو دوسرے رکعت پہ بیٹھنا یہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، اس کو قاعدہ اخیرہ نہیں کہتے۔ قاعدہ اخیرہ جس وقت بیٹھ کر کے تحیات، درود، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد جو ہم سلام پھیرتے ہیں اس وقت جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ، یہ فرض ہے۔ اچھا، بیچ 4 رکعت والی نماز ہے اس میں جو 2 رکعت پہ بیٹھتے ہیں، اگر وہ بیٹھنا جو ہے واجب ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت پہ بیٹھ کے ہم لوگ التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنا واجب ہے۔ اگر واجب کہیں پہ بھی نماز میں واجب اگر آپ سے چھوٹ جائے، میں واجبات بتاؤں گا، تو کہیں پہ بھی واجبات اگر آپ سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر یہ فرائض چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو پھر سے دہرانی پڑے گی نماز۔
تو باغور سماعت کرے. قاعدہ اخیرہ ایک دم ضروری ہے، یعنی نماز ختم کرنے کے وقت جو بیٹھ کر تحیات درود اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد آخر ہے 7واں خروج بسنعی. خروج بسنعی کہتے ہیں کہ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا. یعنی ہم لوگ جب کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ اپنا ارادہ ہوتا ہے، یعنی تحیات درود یہ سب پڑھنے کے بعد اتنا کہنا، لفظ السلام کہنا یہ ایک دم ضروری ہے کہ کم سے کم اتنا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، یہ آپ کا فرائض ادا ہو گیا. اب اس میں بہت ساری سنتیں ہیں، کس طرح کھڑا ہونا، کس طرح کیا کرنا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں، اس لیے کہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے. چلیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض نماز سیکھ کر اور اس پہ عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے برکت سے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ حضرات سننے والوں کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، سمجھنے والوں کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. ہم سبھی کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.